ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین آج ہمارا ہیڈنگ ہے علامہ شبلی نعمانی۔ علامہ شبلی نعمانی کون تھے؟ جنہوں نے سیرت النبی لکھی ہے، ان کے ساتھ مل کے علامہ سید سلیمان ندوی کے ساتھ۔ تو آج ہم ذکر کر رہے ہیں جناب شبلی نعمانی، علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا ذکر کر رہے ہیں آپ کے سامنے۔ ناظرین، علامہ شبلی نعمانی کا موٹا موٹا تعارف یہ ہے کہ جو ان کی پیدائش ہے وہ 3 جون 1857 کو ہوئی ہے اعظم گڑھ کے اندر۔ تاریخ وفات ہے 18 نومبر 1914۔ 57 یعنی 57 سال کی عمر انہوں نے پائی ہے۔ رہائش ان کی ہے اعظم گڑھ میں، لکھنؤ میں، یعنی کہ شہرت برطانوی ہند، اور مادر علمی علی گڑھ اور مسلم یونیورسٹی۔ استاد ہیں احمد علی سہانپوری، پیشہ فلسفی مصنف، اور مؤثر ان کے جو ہیں وہ سر سید احمد خان، یعنی کہ جن سے انہوں نے۔ تو ناظرین آج ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں جناب شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ، جو رائٹر ہیں سیرت النبی کے، جو آج کل ہمارا ویلاگ بھی چل رہا ہے ان کے اوپر۔ ناظرین، علامہ شبلی نعمانی کی پیدائش اعظم گڑھ ضلع کے ایک گاؤں بندول جیراج پور، یہ تھوڑا کلیئر لفظ نہیں لکھا ہوا لیکن بیراج پور ہے یا جیراج پور ہے، 4 جون 1857 کو ہوئی۔ ابتدائی تعلیم گھر ہی پر مولوی فاروق چیا کوٹی سے حاصل کی۔ اب یہ چریا کوٹی ہے، یہ چیا کوٹی ہے، تھوڑا لفظ کلیئر نہیں آ رہا۔ انشاءاللہ دوبارہ جب کہیں اس میں ملی تو آپ کو پوری وسط سے بھی ڈیٹیل میں جائیں گے۔ تو یہ جیراج پور کا لفظ بھی ٹھیک ہے۔ اور حج ابتدائی تعلیم مولوی فاروق چریا کوٹی سے حاصل کی۔ 1876 میں حج کے لیے تشریف لے گئے، وکالت کا امتحان بھی پاس کیا اور وکالت بھی کی، مگر اس پیشہ سے دلچسپی نہ ہونے کے سبب ترک کر دی۔ علی گڑھ گئے تو سر سید احمد خان سے ملاقات ہوئی، چنانچہ فارسی کے پروفیسر مقرر ہوئے۔ یہیں سے شبلی نے علمی اور تحقیقی زندگی کا آغاز کیا۔ پروفیسر آنڈ سے فرانسیسی سیکھی۔ 1892 میں روم اور شام کا سفر کیا۔ 1898 میں ملازمت ترک کر کے اعظم گڑھ آ گئے اور 1913 میں دارالمصنفین کی بنیاد ڈالی اور 1914 میں انتقال ہوا۔ یہ موٹا موٹا ہیڈنگ ہے۔ اب تھوڑا سا ہم اعظم گڑھ پر جاتے ہیں کہ اعظم گڑھ یہ شہر بھارت کی ریاست اتر پردیش میں واقع ہے۔ اس شہر سے کئی شخصیات مشہور ہوئیں۔ 1876 اس جھلک کو دکھانے میں کوئی مشکل درپیش ہے، یعنی یہ کلیئر تھوڑی سی بات نہیں ہے۔ حج مسلمان ہر سال اسلامی مہینے ذوالحجہ کی 8 سے 12 تاریخ کو سعودی عرب کے شہر مکہ مکرمہ کی زیارت کے لیے حاضر ہو کر وہاں جو مخصوص عبادت انجام دیتے ہیں، اس مجموعہ عبادات کو اسلامی اسلام میں حج اور ان انجام دینے والی عبادات کو مناسک حج کہتے ہیں۔ دین اسلام میں حج ہر سال استطاعت بالغ مسلمان زندگی میں ایک مرتبہ کرتا ہے، یہ انہوں نے بھی کیا۔ اور اس کے بعد علی گڑھ جو ہے بھارت کا ایک اہم شہر ہے جو سر سید احمد خان کی تعلیمی، ادبی اور سیاسی تحریک کا مرکز بنا ہے۔ یہ ایم اے او کالج کی توسیع ادارے مسلم یونیورسٹی علی گڑھ کے باعث مشہور ہوا۔ یونیورسٹی کے علاوہ یہ شہر اپنی تالوں کی صنعت کے لیے بھی مشہور ہے۔ اس کے علمی اور تحقیقی اداروں میں ادارہ تحقیق و تصنیف اسلامی، ادارہ علوم القرآن، مرکز ثقافت و تحقیق امام بخاری ریسرچ اکیڈمی بھی یہاں پہ موجود ہے۔ سر سید احمد خان متقی بن محمد متقی المعروف سر سید احمد خان 19ویں صدی کے ایک ہندوستانی مسلم نظریہ عملیت کے حامل، مصلح اور فلسفی تھے۔ ان کو برصغیر میں مسلم قوم پرستی کا سرخیل مانا جاتا ہے اور دو قومی نظریہ کا خالق تصور کیا جاتا ہے۔
جو آگے چل کے تحریک پاکستان کی بنیاد رکھنے والے ہیں۔ فارسی یا پارسی ایک ہند یوپی زبان ہے جو ایران، افغانستان اور تاجکستان میں بولی جاتی ہے۔ فارس کو ایران، افغانستان اور تاجکستان میں دفتری زبان کی حیثیت حاصل ہے۔ ایران، افغانستان، تاجکستان اور ازبکستان تقریباً 12 کروڑ افراد فارسی زبان کو سمجھ لیتے ہیں اور بول لیتے ہیں۔ ناظرین، ویلاگ تھوڑا لمبا ہو جائے گا، انشاءاللہ نیکسٹ ویلاگ میں کچھ اس کے بقیہ حصے ہیں وہ بتائیں گے۔ شبلی نعمانی کا چیپٹر یہ انشاءاللہ رہے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔